لیکن ملک کے یہ جو دہشت گردی ملک کے اندر ہو رہی ہے اور خاص طور پہ صوبہ پختونستان، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہو رہی ہے اور صوبہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی؟ صوبہ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں. کیا وجوہات ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف وہاں کارروائی نہیں ہوتی، وہاں رینجرز نہیں بلائے جاتے، وہاں فوج نہیں بلائی جاتی، وہاں ضرب عضب نہیں ہوتا، وہاں کامنگ آپریشن نہیں ہوتا؟ کیا وجوہات ہے کہ حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف جو پنجاب کے اندر پوری کی پوری انہوں نے محفوظ مقامات بنائے ہوئے ہیں، جو نکل کر ملک کے دیگر صوبوں پر حملہ کرتے ہیں، وہاں آ کر پناہ لیتے ہیں، وہاں کی حکومت ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ آئیے اس راز سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں. اور یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ دنیا کے مستند اخبار آپ کو بتا رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے میں وال اسٹریٹ جرنل کا آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں اور وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ انگلش میں ہے، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وال اسٹریٹ جرنل اسامہ بن لادن، یہ 9 مارچ 2015 کی خبر ہے ناظرین، 9 مارچ 2015 کی، اور 5 مارچ 2015 کو وال اسٹریٹ میں یہ خبر آئی ہے. تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے کیا تعلق ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھوں، میں جامعہ نعیمیہ میں جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی تھی، میں وہ تقریر آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے طالبان اور دہشت گردوں کا کیا تعلق اپنے آپ سے جوڑا ہے. آئیے پہلے وہ تقریر ہم دیکھتے ہیں. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے اغیار کے اشارے کے اوپر بے گناہ مسلمانوں کا خون کیا. انتہا پسندی اور عقیدت پسندی نے اسی ایک نامراد جرنیل کے انتہائی غلط اقدامات کی وجہ سے اس نے جنم لیا. اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور سٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن، ہم اس کے خلاف سب آ رہا ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے دیکھا انہوں نے اس تقریر میں واضح طور پہ کہا کہ پنجاب کو چھوڑ دیجئے اور طالبان اور ہمارا مقصد ایک ہے، تو پھر پنجاب کو چھوڑ دیجئے. اب وہ جو میں نے وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آپ کو بتائی تھی، آئیے میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے، میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن کے اہم نائب کا پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اور القاعدہ طالبان کے تعلقات کا انکشاف. میں نے بتایا تھا 5 مارچ 2015 کی خبر ہے ابھی کی. اس میں یہ ہے کہ اہم جز میں پڑھتا ہوں کہ جولائی 2010 کے خط کے مطابق، یہ خط کیا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی جہادیوں یعنی شہباز شریف جہادیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی خواہش کی. بن لادن کو بتایا گیا کہ شہباز شریف جو کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے جن کی قیادت اسامہ بن لادن کے قریب تھی. حکومت تیار تھی کہ وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ دوبارہ نارمل تعلقات قائم کرے جب تک کہ وہ پنجاب میں کارروائیاں نہ کرے. یہ بن لادن کے اہم نائب عطیہ عبد الرحمان کے خط سے آیا ہے. بظاہر موجودہ تجویز کے مطابق پنجاب کے علاوہ دوسری جگہوں پر حملے قابل قبول تھے. یہ وال اسٹریٹ جرنل میں یہ چھپا ہے. اس کے بعد اسی رائٹر نے ایف ڈی ڈی ایس لانگ وار جرنل میں جو لکھا ہے میں وہ آپ کو سناتا ہوں اور وہ تعلق بتاتا ہوں کہ کیا تعلق دہشت گردوں کے خلاف پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا اور پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی اور حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے. اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے ملنے والی دستاویزات جو حال ہی میں ظاہر کی گئی ہیں، ان کے مطابق 2010 میں
پاکستانی حکومت کے ایک حصے نے القاعدہ سے مذاکرات کی کوشش کی۔ یہ خطوط بطور شہادت ظاہر کیے گئے۔ عابد نصیر کے ٹرائل کے دوران جن کو سزا دی گئی، دہشت گردی کے الزام میں اس مہینے بروکلن جیوری کی طرف سے ان فائلز میں ایک خط ہے جو عطیہ عبد الرحمان نے لکھا ہے، جو کہ اس وقت القاعدہ کے جنرل مینیجر تھے۔ اسامہ بن لادن کو جولائی 2010 میں اس خط میں ایک پیچیدہ گیم ہے جس میں القاعدہ نے پاکستانی طالبان اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان کے بھائی شہباز شریف کے میں ملوث ہیں۔ اب آئیے، پنجاب حکومت عطیہ عبد الرحمان بن لادن کو خط میں ایک الگ مذاکرات کی بات کی تھی۔ خط کے مطابق یہ بات خود پنجاب حکومت کے شہباز شریف کی طرف سے کی گئی تھی۔ عطیہ عبد الرحمان نے پاکستانی طالبان کے حکیم اللہ محسود اور قاری حسین کو مطلع کیا کہ شہباز شریف نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور وہ تعلقات کو دوبارہ نارمل بنانے کے لیے تیار ہیں اگر پنجاب میں کارروائیاں نہ کی جائیں۔ پاکستان میں نہیں، پنجاب میں کارروائیاں نہ کی جائیں۔ عطیہ عبد الرحمان نے واضح کیا کہ موجودہ ڈیل کی حدود صرف پنجاب تھی، دیگر علاقے اسلام آباد وغیرہ اس میں شامل نہیں تھے پاکستان کے۔ حکومت اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی۔ ذرا سنیے گا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رپورٹ ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، FDDS لانگ مارچ اور یہ لانگ وار جرنل، اور یہ مارچ 9 2015، یہ آپ چاہیں تو آپ بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عطیہ عبد الرحمان کی تحریر شہباز شریف کے پبلک موقف سے مطابق رکھتی ہے۔ 15 مارچ 2010 کو پاکستانی اخبار ڈان میں، وہ بھی میں ابھی دکھاتا ہوں، آرٹیکل شائع ہوا جس میں شہباز شریف کی اس خواہش کو زیر بحث لایا گیا۔ طالبان پنجاب میں کارروائیاں بند کر دے۔ شہباز شریف نے الزام عائد کیا کہ پنجاب میں تشدد کے بڑھنے کی وجہ سابق صدر مشرف ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ طالبان، ان کی جماعت مسلم لیگ، ان دونوں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف ہیں، یعنی طالبان بھی پرویز مشرف کے خلاف ہے اور ان کی جماعت بھی پرویز مشرف کے خلاف ہے۔ گویا ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے، اس لیے ہم ایک ہیں، تو نہ ہم آپ کے خلاف پنجاب میں ایکشن لیں، نہ آپ پنجاب میں ہمارے خلاف ایکشن لیں۔ یہ آپ کو میں نے دکھایا۔ اب وہ ڈان میں جو خبر آئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پرنٹ ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہوگی اسکرین پہ، وہ میں دکھا رہا ہوں، میں پڑھنا نہیں چاہتا، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ اور ایکسپرنٹ ٹریبیون میں بھی یہ خبر جو ہے وہ آپ کے 10 مارچ 2015 کو آئی تھی، اور یہ 15 اور ڈان کی 15 مارچ 2010 کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ اگر اخبار غلط کہہ رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو جب پکڑا گیا تو اس کے کمپاؤنڈ سے ملنے والے ڈاکومنٹ سے یہ ڈاکومنٹس میں ملا کہ آپ طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ پنجاب کو چھوڑ دیں، باقی پاکستان کے کسی بھی خطے میں آپ کریں، نہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، نہ آپ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں ضرب عضب کیوں نہیں ہوتا؟ پنجاب میں دہشت گردی کی نرسری کیوں نہیں ختم ہوتی؟ پنجاب میں فل فلیش الیکشنز PMLN کو لڑنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اور پنجاب سے نکل کر دیگر علاقوں میں پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور پنجاب کے اندر ان دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پنجاب کے بہت اہم وزراء ان دہشت گردوں کے ساتھ کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس خط کے ساتھ عیاں ہوتی ہے۔ آج میرے ساتھ بہت اہم مہمان ہیں، 2 مہمان ہیں، ان سے میں بات کروں گا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔